تو مسلمانوں نے یہ بنایا. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت کا ملنا ضروری ہے. بھائی اللہ نے اگر مثال کے طور پر حضرت ابراہیم کو نبوت کسی نے نہیں مانا تو اس کا کیا مقصد وہ نبی نہیں ہے؟ حضرت یوسف کے بھائیوں نے ان کو اٹھا کے کنویں میں پھینک دیا. جب انہوں نے اس بات کو درک کر لیا کہ یہ ہمارے اوپر حق ولایت رکھتا ہے, انہوں نے خواب کے ذریعے سے محسوس کر لیا کہ حق ولایت رکھتا ہے, اس قدر شدت ان کے آ گئی کہ اقتلوا یوسف او اطرحوه ارضا یخل لكم وجه ابیکم وتکونوا من بعده قوما صالحین. یوسف کو قتل کر جا کے ان کو کنویں میں پھینک دیا. ان کو نہیں مانا, اس کی ولایت کو تسلیم نہیں کیا, اس کی نبوت کو تسلیم نہیں کیا, بلکہ اپنا دشمن سمجھا. کیا مقصد؟ حضرت یوسف بک گئے بازار میں, کنویں میں گرے, قید میں رہے. کیا وہ خلیفۃ اللہ نہیں ہے, حجت خدا نہیں ہے؟ بھائی لوگوں کا نہ ماننا اس بات کی دلیل تھوڑی ہے. حضرت نوح کے بیٹے نے ان کو نہیں مانا, کیا مقصد اس کا؟ حضرت نوح نبی نہیں ہے؟ بھائی قرآن میں لکھا ہے کہ وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَن نُؤْمِنَ حَتَّىٰ نُؤْتَىٰ مثل ما اوتی رسول اللہ, کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان نہیں لائیں گے کہ جب تک جیسی رسالت نبیوں کو ملی ہے ہم کو ویسی رسالت ملے. وہ تو رسالت طلب کر رہے ہیں لوگ, ہمیں کیوں رسالت نہیں ملی؟ تو اللہ کہہ رہا ہے اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ, اللہ ہی جانتا ہے کہ رسالت کو کہاں پہ رکھا جائے. اللہ نے آپ کے لیے مقرر کیا ہے, یہ آپ کا کام ہے کہ آپ حجت خدا کو پہچانیں نص کے ذریعے سے جو میزان قرآن میں دیا ہے. دوسری بات یہ انہوں نے کہی کہ مولا علی کو نکال دیا اس میں شجر طیبہ میں سے. رسول خدا نے فرمایا میں اور علی ایک نور سے. حضرت ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام وسیع ہیں آخری دین ابراہیم کے, امام ہیں دین ابراہیم, اسی شجر طیبہ میں سے. انہوں نے کہا نا کہ شجرہ الگ ہے. کیسے کیا کروں کہ رسول خدا کے وصیوں کا مسلمانوں کو پتہ نہیں, 4 کا پتہ ہے باقیوں کا پتہ نہیں. مدت کو بھی پورا نہیں کر پا رہے. سمجھ میں نہیں آ رہا مجھے کہ میں کیسے جو ہے اس بات کو بیان کروں. 8 بتائے نا علامہ صاحب, 8 بتائے ہیں نا. تو 8 رسول خدا کی سنت کے مطابق جنہوں نے حکومت کی ہے وہ 5 ہیں. وہ جو 3 تو آٹومیٹک نکل گئے نا, وہ الگ حدیث ہے, یہ الگ ہے. آپ بنا رہے ہیں اس کو, آپ خلط مت کر کے جواب نہیں دے پائیں گے. آپ نے کیا ہوا ہے پچھلی دفعہ سے غلط. بھائی بات یہ ہے کہ رسول خدا نے فرمایا ترکت فیکم کتاب اللہ و اہل بیت عترتی, میں تم میں قرآن و اہل بیت چھوڑے, اگر تم ان سے متمسک رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگی. اب جو انہوں نے آیت استخلاف پڑھی, میرا ان کو چیلنج ہے کسی ایک صحابی سے, خود حضرت ابو بکر سے, حضرت عمر سے, حضرت عثمان سے, یہ لے آئیں کہ ہم اس آیت کے مطابق خلیفہ بنیں. ایک حدیث لے آئیں کسی رسول خدا کے صحابی نے کہا ہو کہ اس آیت کے مطابق یہ اللہ کے رسول, اللہ کے خلیفہ. بھائی نص تو ہمارے پاس ہے, یہ نص ہمارے پاس ہے شرائط میں کہ منصوص من اللہ ہونا چاہیے رسول خدا کے فرمان کے مطابق. رسول خدا نے فرمایا کہ من کنت مولا فہذا علی المولا. اب اس میں فرائض السنتین میں روایت لکھی ہے, میں نے بارہا یہ بات دہرائی ہے. جب یہ آیت اتری اولو الامر کی, رسول خدا نے پوچھا لوگوں نے پوچھا رسول خدا یا رسول اللہ اولو الامر کون ہے؟ رسول خدا نے فرمایا العلی اول منهم, پہلا ان میں علی ہے, دوسرا حسن والحسین و9 ابناء الحسین, یعنی 9 حسین کے بیٹے. رسول خدا نے امام مہدی تک کا نام لیا. آپ کے پاس بھی یہ وصیت موجود ہے. بار بار دہراؤں کہ آپ کو آخری زمانے کے لوگوں کو اللہ کے رسول نے نہیں چھوڑا, انہیں بتایا ہے کہ آپ کے امام کا نام مہدی ہوگا. یہ کیسے ممکن ہے کہ اپنے بعد نہ بتائیں, لوگوں نے نہ پوچھا ہوگا. آخری والے جو ہے اصحاب روایت کر رہے ہیں, اپنے بعد کی روایت نہیں کر رہے. یہ صاف سیدھی باتیں ہیں. خلط ملط میں نہیں کرتا, خلط ملط جو ہے وہ مفتی صاحب نے کی ہوئی ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر میری دلیل ٹھیک ہے تو مفتی صاحب مان لیں, میں ان سے کوئی زبردستی نہیں کر رہا, میں کوئی ان پہ اجبار نہیں کر رہا. اب اس پہ میں آتا ہوں, 1 منٹ ہو رہ گیا. شجر طیبہ, بھائی شجر طیبہ رسول خدا نے فرمایا علی اور میں ایک نور سے, ایک شجر سے ہیں. رسول خدا کا فرمان ہے اولاد چلتی ہے بیٹے سے, لیکن رسول خدا نے کہا کہ میری اولاد چلے گی میری بیٹی سے. آپ اعتراض کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. کیوں؟ سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا نور ہے, امیر المومنین نور ہیں, ان کے نور سے امام حسن و حسین ہیں. آیات قرآن موجود ہیں, تفاسیر موجود ہیں. وہ سورہ رحمان کے اندر آپ مانیں گے نہیں ان کو, ان تفاسیر کو جو ہمارے پاس. تو خداوند متعال نے ساتھ رکھا ہے امامت کا اور نبوت کا. پہلے امام بنایا امیر المومنین کو, اور ان کے بعد جو چلیا ہے سلسلہ وہ دوسری امامت ملی ہے امام حسن. حضرت عیسیٰ کو شجر آل ابراہیم میں شمار کیا ہے قرآن میں, حضرت عیسیٰ کو, حالانکہ ان کے والد بھی نہیں. تو پوچھا, اعتراض کرنے والوں نے اعتراض کیا کہ بھئی آپ جو ہے امام حسن سے, امام حسین سے, کہ اللہ کے رسول کے بیٹے نہیں ہیں. تو انہوں نے امام معصومین سے یہ روایتیں ہیں کہ لوگ نہیں مانتے تھے ان کو, کچھ ایسے حکومتوں کے خلفاء تھے. تو انہوں نے اپنے اس بات سے استدلال کیا کہ اللہ نے حضرت عیسیٰ کو حضرت ابراہیم کی اولاد میں شمار کیا ہے. تو جواب آیا کہ بی بی مریم کی وجہ سے. یہاں پر سیدہ فاطمہ الزہرا کی وجہ سے امام حسن حسین کو رسول خدا کا بیٹا کیوں تسلیم نہیں کیا؟ اللہ کے رسول نے کہا ہے, قرآن میں آیت ہے کہ تم اپنے بیٹے لے کر آؤ. کس کو لے کر گئے تھے؟ اللہ بات پھر آ کر وہیں رکتی ہے. آپ 30 سال والی روایت پڑھیں, کچھ بھی پڑھیں, رسول خدا نے فرمایا تھا کہ قرآن و اہل بیت, جو آپ بھی حدیث مان چکے ہیں, اب آپ انکار بھی نہیں کر سکتے کہ میں اس حدیث کو مانتا ہوں. اللہ کے رسول نے آپ کو ایک پیمانہ دے دیا کہ یہ میرے اہل بیت ہیں, یہ کتاب ہے. اب یہ کتاب اور اہل بیت دونوں کا کیا ہے؟ ہم پلہ ہیں, کف ہیں. وہ قرآن کے وارث ہیں. قرآن جو ہے ان کی تائید کرتا ہے. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات. قرآن ان کی راہ دکھاتا ہے, وہ قرآن پر عمل کرواتے ہیں. قرآن کا سب سے بڑھ کر علم ان کے پاس. آج پھر انہوں نے آیت استخلاف پڑھی, تو بھائی خود امیر المومنین کو اس بات کا نہیں پتا تھا, سیدہ زہرا کو نہیں پتا تھا کہ آیت استخلاف کے مطابق جو ہے خلیفہ کون بنائے؟ بیعت کیوں نہیں کر رہے تھے؟ کیا قرآن کی مخالفت کر رہے تھے؟ جو اصحاب رسول خدا جنہوں نے کہا کہ ایک خلیفہ ہم میں سے, ایک خلیفہ تم میں سے, قرآن کی آیتوں کی خلاف ورزی کر رہے تھے. آپ ایک صحابی سے لے آؤ نا. نہیں, 1400 سال گزر گئے, آپ بھی مفتی ہیں. کبھی آپ نے سنا ہے کہ اہل سنت کا یہ عقیدہ ہو کہ حضرت ابو بکر جو ہے خلیفہ منصوص من اللہ, اللہ نے ان کو ڈائریکٹ بنایا بغیر رسول خدا کے وسیلے سے؟ تو یہ آپ کے پاس بھی نہیں تھا. یہ تو آج نئی چیز لے کر آئے, رائج جو ہے. اب اس دن بھی انہوں نے کہا کہ بھائی یزید کافر ہے.
کبھی کافر ہے تو پھر یہ بتائیں کہ کافر اس جگہ پر کیسے آ گئے. آپ مفتی صاحب کو شاید دیکھا ہو نہ دیکھا ہو, ویڈیو بن چکی ہے ان کی کہ بھائی انہوں نے یزید کو کافر کیسے کہا. اعتراض ہوا ہے, وہ میں شیئر کرنا بھول گیا. مجھے بھیجیے گا اس کا لنک, بھیجیے گا. کافر کو جو یزید کو کافر کہے گا وہ خود کافر ہے. مجھے بھیجیے گا, میں اس کو پھر. بھائی بات یہ ہے کہ اللہ نے اگر نظام دیا ہے تو وہ 30 سال تک کیوں نظام ہے؟ وصیت اللہ کے رسول اپنے اہل بیت کی کر رہے ہیں, 12 کے کر رہے ہیں, آپ نے اس کو 30. یہ تو بعد میں بنائی گئی حدیثیں ہیں جن کو صرف اپنی عقیدے کی تائید کے لیے بیان کیا جاتا ہے. ان باتوں کی نہ ہی کوئی, نہ یہ درایتاً ٹھیک ہے, نہ ہی قرآن کی اس کے ساتھ ہے. جو فیڈ بیک بھی آیا ہے اس حوالے سے کہ اہل سنت سے ہٹ کر ایک موقف دیا گیا, تو علامہ صاحب اس کو آپ نے واضح کرنا ہے کہ جس طرح علامہ صاحب نے سوال کیا کہ کبھی بھی آپ نے تو یہ کہا نا کہ یہ منسوس من اللہ ہے, خود ان لوگوں کا یہ دعویٰ نہیں, اس پہ آپ کیا کہیں؟ ہاں یہ بڑی اچھی بات ہے آپ کی. پہلی بات تو یہ ہے کہ الحمدللہ یہ اس بات کو مان گیا آج کہ شجرہ طیبہ جو ہے وہ بی بی پاک فاطمہ الزہرا سے سرکار کی طرف چل رہا ہے, اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ اچھی بات ہے. شجرہ طیبہ حضرت ابراہیم سے چل رہا ہے. میں نے حضرت ابراہیم کا نام لیا تھا. حضرت ابراہیم میں سمجھ گیا. شجرہ طیبہ میں مسلمین جماعت میں ہماری بہت اچھی بات ہے, ہر روایت کے اندر حضرت ابراہیم کا ذکر ضرور. بہت اچھی بات ہے کہ وہ چلا گیا ان کا جو بھی جانا تھا, کہ انہوں نے یہ مان لیا کہ امام حسن اور امام حسین سے شجرہ مولا کائنات کی طرف نہیں جا رہا. یہ میں نے کب مانا بھائی؟ نہیں تو آپ آج کلیئر کریں دو لفظوں میں کہ آپ والد ہیں, اللہ کے رسول نے فرمایا میں اور علی ایک نور میں ساتھ ملائیں, تو وہی میں نے کہا نہیں ہے. آپ کے پاس جواب ہے تو دیں. آپ اگر وہ بات یہ کریں گے, آپ اپنا جو سوال ہے اس کا جواب دیں. آپ شجرہ طیبہ سے نکال رہے ہیں, مجھ پہ مجھے آپ بولنے دینا, آپ پھر آپ بولنا شروع ہو گئے. ان کی گفتگو سے جو میں نے, نہیں میں آپ کے سامنے نہیں بولوں, وہ یہ ہے کہ کیا نام ہے, مولا کائنات مطلب ان کے نزدیک جو ہے وہ اس طرف آ گئی. یہ ایک بات تو کلیئر ہوگی. جو بات میں سمجھ پایا ہوں وہ یہی ہے. آیت استخلاف کا ابھی تک یہ جواب دے نہیں پائے. منسوس من اللہ آپ نے کہا, انہوں نے کہا. پہلا یہ عقیدہ ہے, یعنی کہ عبد القادر ہزاروی کا آپ کہہ رہے ہیں. نہیں, میں نے پیر میر علی شاہ صاحب کا حوالہ اسی لیے آپ کو دیا کہ آپ یہ سوال اٹھائیں گے. آپ رسول خدا کی امام احمد رضا خان سنائیں گے تو رسول خدا کی تفسیر سنائیں. تو میں بھی نہیں جانتا کون ہے. اچھا آپ نہیں جانتے نا, آپ رسول خدا کی تفسیر سنائیں. رسول خدا کی تفسیر میں جن لوگوں سے سنا ہوں جو جانتے ہیں وہ نام, ہاں صحابہ سے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر کے اندر یہی آیا ہے کہ یہ 4 خلفائے راشدین, یعنی کہ انہوں نے حدیث بیان کی. حدیث یہی ہے. عبداللہ ابن, آپ جائیں تفسیر ابن عباس کے اندر جائیں, وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات, اس کی سند بھی پیش کریں. اور رسول خدا نے کیا کہا پورے جملہ, رسول خدا نے, عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہی 4 خلفائے. تفسیر خازن میں بھی یہی ہے کہ اس سے مراد 4 خلفائے. امام رازی نے بھی یہی ذکر کیا ہے, پیر میر علی شاہ صاحب نے یہی کیا, امام ابو حنیفہ نے, امام شافعی نے, امام مالک نے, ان تمام بزرگوں نے, سعید بن مسیب تمام نے یہی ذکر کیا ہے کہ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات, اس سے مراد یہ 4 خلفائے راشدین. کہ اللہ نے وعدہ فرمایا, اور انک لا تخلف المیعاد, اللہ پاک جو ہے وہ اپنے وعدے کو کیا کرتا ہے, اس کی خلاف ورزی نہیں کرتا. یہاں تک آپ کا سوال ہے. یہاں سے ایک سوال اور پیدا کہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا چاہتے تھے, پھر نہیں لکھا, اور فرمایا کہ ابو بکر اور ابو بکر کے علاوہ کسی اور پر نہ اللہ راضی ہوگا نہ پھر لوگ راضی ہوں گے. یہ کہہ رہے ہیں حدیث دکھائیں. طرف مولا کائنات تو سرکار کے اس شجرہ طیبہ میں تو آ ہی نہیں رہے, ان کا تو شجرہ ہی الگ ہے, وہ تو جناب ابو طالب سے پہنچ رہا ہے, اور ان 12 کا جو شجرہ پہنچا رہے ہیں آپ, وہ تو اہل سنت کے یہاں بی بی پاک فاطمہ الزہرا سے ہے. اور بالکل یہ ہو بھی نہیں سکتا نا. امام حسن کا مقابلہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ, اصل میں شہزادوں کی جو فضیلت کا معیار ہے وہ صرف اور صرف میرے آقا علیہ السلام کی لخت جگر جان کا ٹکڑا معیار ہے. مولا کائنات اس کا معیار ہے ہی نہیں ہے. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, امت خیانت کر رہی ہے یہاں پہ. کیسے معیار ہو سکتا ہے جی؟ مولا کائنات نہیں ہے. یعنی کہ امام حسن اور امام حسین کو جو فضیلت ہے یہ مولا کائنات کی وجہ سے نہیں ہے, کہ مولا کائنات کا جو معاملہ ہے وہ بحیثیت صحابی رسول اور دادا کے ایک ہونے کی وجہ سے ہے, ہاشمی خاندان ہونے کی وجہ سے ہے. اور شہزادوں کو جو فضیلت مل رہی ہے وہ بی بی پاک فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حوالے سے مل رہی ہے. اچھا علامہ صاحب, میں آپ سے آپ کی گفتگو کے اندر آپ نے ایک بات کہی, میں اپنی معلومات کے لیے چاہتا ہوں. آپ نے کہا کہ امام علی علیہ السلام کی وجہ سے سیدہ شباب اہل الجنہ امام حسن و حسین ان کی فضیلت نہیں ہے. نہیں, ان کی وجہ سے نہیں ہے. ان کی وجہ سے نہیں, رسول خدا کی وجہ سے. اچھا ویسے آپ کیا کہتے ہیں کہ ان دونوں سے افضل ہیں امام علی یا نہیں؟ کن سے؟ امام حسن و امام حسین. نہیں, افضل نہیں ہے, ان دونوں سے نہیں. نہیں. اچھا اسی لیے میں یہ چاہ رہا تھا کیونکہ اچھا یہ آپ اچھی بات کی آپ نے, جو ہمارے نزدیک اہل سنت میں ترتیب خلافت ہے نا, فضیلت کا معیار بھی وہی ہے. ہاں تو آپ نے کہا ان سے افضل نہیں ہے. ان سے نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان سے افضل ہیں. امام مولا کائنات اپنے شہزادوں سے افضل ہیں. آپ نے گفتگو میں یہ بات کہی تھی جس سے میں یہ سمجھ رہا تھا کہ نہیں, میں آپ کو جو بتانا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ مولا کائنات کی اپنی فضیلت, مقام اور مرتبہ وہ بہت بڑا ہے. وہ 10 مبشرہ میں سے ہیں, وہ خلافت میں 4تھے نمبر پہ ہیں. اہل سنت کے اجماع کے مطابق فضیلت میں وہ 4تھے نمبر پہ ہیں. مگر اس گھر کو جو عزت مل رہی ہے وہ اس کے ساتھ مولا کائنات کے نسب کا کوئی تعلق نہیں ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں آپ کو. اچھا نسب کا تعلق نہیں ہے, لیکن صحیح حدیث ہے, البانی نے بھی اس کو صحیح قرار دیا سلسلہ صحیحہ کے اندر, اور حاکم نے اس کو ذکر کیا ہے مستدرک الحاکم کے اندر. رسول اللہ نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ وابوہما خیر منہما. حسن حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں
اور ان دونوں کے والد ان دونوں سے بہتر، یہ صحیح روایت ہے، ان دونوں سے بہتر ہے. تو میں یہی کہہ رہا ان دونوں ہوں سے افضل ہے، تو میں یہی کہہ رہا ہوں کہ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہزادوں سے افضل ہیں، شہزادوں سے افضل ہیں. ابھی تو کہا نہیں ہے. نہیں میں نے نہیں کہا. نہیں آپ کی پہلی گفتگو سے یہی مترشف نہیں مترشف نہیں نا، متفتش بھی نہ ہو، مترشف مطلب جھلکا تھا آپ کی گفتگو، مسترب بھی نہ ہو، آپ بالکل مقر رہیں قرار کے ساتھ. سن لیں بات چلی جائے گی. اصل میں ایسا ہے کہ مولا میں نے کائنات سوال میں آپ شاید کو ایسا بتا لکھ لیا رہا ہے، ہوں اہل سنت کے نزدیک سنیں اہل سنت کے نزدیک جو افضلیت چلے کا جو یہ معیار لوگوں ہے نے سن لیا وہ گفتگو اگر وہ سن کر واللہ اعلم لیکن سن لیں ریکارڈ ہو رہی ہے.